اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو گفتگو چل رہی تھی تقویٰ کے تعلق سے، تقویٰ کے حوالے سے۔ کل آپ نے چند آیت کریمہ اور اس کی وضاحت آپ نے سماعت کی، اور پھر تقویٰ اختیار کرنے سے حاصل یہ ہے کہ عبادت جو ہماری ہو وہ درگاہ الہی میں مقبول ہو، اور پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ عبادت کا دار و مدار بھی انہی تین باتوں پر ہے۔ پہلے تو خود توفیق عبادت، یعنی عبادت کی توفیق نصیب ہو کہ بندہ عبادت کے لیے نکلے تاکہ اس کی بندگی کی جا سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جا سکے۔ پھر اس میں جو کمی رہ جائے، یعنی ہماری عبادت میں جو کمی رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، اور پھر اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں وہ مقبول فرمائے۔ یہ تین باتیں، یعنی توفیق عبادت اور اصلاح اعمال اور قبول اعمال، یہ وہ چیز ہیں جنہیں عابدین اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا وفقنا لطاعتک واتمم تقصیرنا وتقبل منا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں طاعت کی توفیق دے اور ہماری کوتاہیوں کو پورا فرما اور ہماری طاعت کو قبول فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ سے خود ہی بغیر مطالبہ، بغیر دعا ان تین باتوں کا وعدہ فرما لیا اور اصلاح تقویٰ کے اعزاز و اکرام کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے عبادت و بندگی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے والے کو چاہیے بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادت سمیٹنا اگر چاہتے ہو تو اپنے میں صفت تقویٰ پیدا کرو۔ پھر اس اصل میں بھی غور کرنا چاہیے، اس بات میں بھی غور کرنا چاہیے کہ تم ساری عمر عبادت کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہو اور مجاہدیں ریاضتیں کرتے ہو، یہاں تک کہ تم عبادت کے مقصد کو پا لیتے ہو، لیکن خدا نخواستہ وہ عبادت اگر دربار الہی میں مقبول نہ ہو تو ساری کوششیں اور مجاہدیں ضائع ہو جائیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف متقیوں ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور متقی کہتے کسے ہیں اس کی تعریف کل آپ نے سماعت کر لی ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ تمام معاملہ تقویٰ ہی سے تعلق ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی چیز پر یا کسی انسان پر تعجب نہیں فرماتے تھے مگر صاحب تقویٰ پر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب تقویٰ ہوتے تھے ان پر تعجب میرے سرکار فرماتے تھے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تورات شریف میں مذکور ہے کہ اے انسان تو متقی ہو جا، تو متقی بن جا، پھر جہاں چاہے سو جا۔ یعنی جب آدمی متقی ہوتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے مامون ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، اس کے اندر کسی چیز کا پھر خوف نہیں رہتا، جہاں چاہے وہ سو جائے۔ حضرت عامر بن قیس کے تعلق سے سنا گیا ہے کہ آپ بوقت موت رو پڑے، حالانکہ زندگی میں آپ کی حالت یہ تھی کہ ہر دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر آتے تھے اور بستر کو مخاطب ہو کر یوں کہتے تھے اے ہر برائی کی جگہ قسم خدا کی میں نے تجھے ایک پلک بھر بھی پسند نہیں کیا ہے۔ ہم آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ تجھے کن اکھیاں سے بھی پسند نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے ایک آنکھ بھی بھر تجھے پسند نہیں کیا، مخاطب ہو کر یہ کہتے۔ اور جب آپ روئے، یعنی بوقت انتقال جب آپ روئے تو کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں رب تعالیٰ کے اس قول کو یاد کر کے روتا ہوں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اہل تقوی ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔
پھر ایک اور نقطے پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، جو تمام اصولوں کی اصل ہے، وہ یہ ہے کہ بعض صالحین نے اپنے کسی شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی وصیت کیجئے، تو ان کے شیخ نے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت کرتا ہوں جو اس نے تمام اولین و آخرین کو کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقْوَا اللَّهِ، بے شک ہم نے ان کو تقوا اللہ، بے شک ہم نے ان کو جو تم سے پہلے کتابوں والے گزرے ہیں اور تمہیں تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی ہم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اور ہمیں بھی تاکید کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ ان تمام گفتگو سے تم پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی، ہر رہنمائی، ہر ارشاد، ہر تنبیہ و تادیب، ہر تعلیم و تہذیب کو تقوی ہی سے متعلق کیا ہے، اور یہ اس نے اپنی حکمت و رحمت کے عین مطابق کیا ہے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تقوی ہی دینی و دنیاوی و اخروی بھلائیوں کا جامع ہے، اور تقوی بندگی و عبادت کو درجات قبولیت پر پہنچانے کا ضامن و کفیل ہے۔ تو جب بات ایسی ہے اور تقوی کی ہم نے یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہاری اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کی شدید ضرورت ہے، اور اس کی پہچان کرنا از حد ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی تفصیل اور اس کی حقیقت بھی بتائیے۔ تو بات یوں ہے کہ تقوی ایک نہایت ہی بہت بڑی چیز ہے، اس کی تحصیل یعنی اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی پہچان حاصل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جس قدر کوئی کام بہت اعلیٰ اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کی قدر اس کا حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے، اور اتنی ہی زیادہ مشقت اور جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے، اور اتنی ہی ضرورت بلند ہمتی چاہتا ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ تقوی ایک نفیس و اعلیٰ چیز ہے، اسی طرح اس کے حاصل کرنے کے لیے عظیم مجاہدے اور شدید جد و جہد کی ضرورت ہے، نیز اس کے حقوق و آداب کی نگہداشت کی بھی اشد ضرورت ہے، کیونکہ درجات حسب مجاہدہ عطا ہوتے ہیں، اور جس درجے کی کوشش کی جاتی ہے اسی درجے کا ثمرہ و پھل ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جہدوا وفینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدے و ریاضتیں کی، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے تک وصول کے راستوں کی رہنمائی کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک کار لوگوں کے ساتھ ہے، اور خدا تعالیٰ رؤوف الرحیم رحیم ہے، ہر مشکل کو آسان کرنا اس کے دست قدرت میں ہے۔ اب آپ ہماری باتوں کی طرف کان لگاؤ اور ان کو ذہن نشی کرنے کے لیے بیدار ہو جاؤ، یعنی اسے دل میں آپ بٹھا لیں، اور تقوی کی جو ماہیت اور حقیقت کو پورے غور سے سمجھنا ہے تو ادھر ذہن کو حاضر رکھنا ہے۔ تقوی کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو سکتے ہو، اور اس کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے رب تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور اس کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اصل چیز وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو اپنے فضل و کرم سے ہدایت و توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے دین میں برکت اور تیرے یقین میں اضافہ فرمائے۔ تقوی کے جو معنی مشائخ کرام نے بیان فرمائے ہیں پہلے وہ جان لو۔ چنانچہ بعض مشائخ نے تقوی کے یہ معنی لیے ہیں کہ گناہ سے دل کو بچانا جس کی مثل آگے تجھ سے صادر نہ ہوا ہو، جس طرح کا گناہ نہ ہوا ہو ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ یہ بعض مشائخوں کی تعریف ہے۔
تاکہ تمہارے اندر ترک گناہ کے عزم سے ہر قسم کے معاصی سے بچاؤ اور حفاظت پیدا ہو جائے۔ اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے شیخ نے ایک تعریف اور کی ہے، وہ فرماتے ہیں کیونکہ لفظ تقوی لغت عرب میں اصل میں وقوہ تھا، اور لفظ وقوہ وقایتن کی طرح مصدر ہے، کہا جاتا ہے کہ وقا یقی وقایتن و وقوہ، پھر واو کو تا سے تبدیل کیا گیا، جیسے وکلان سے تکلان بنا دیا گیا، اور وقایتن کے معنی ہیں بچاؤ و حفاظت کا ذریعہ۔ جب بندہ ترک معاصی کا پختہ عزم کر لیتا ہے اور دل کو ترک معاصی پر مضبوط کر لیتا ہے تو ایسے عزم و ارادے والے شخص کو متقی، اور اس عزم و مضبوطی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پھر تقویٰ کا اطلاق قرآن حکیم میں 3 چیزوں پر ہوا ہے، یعنی تقویٰ، لفظ تقویٰ کو 3 چیزوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایک خوف و ہیبت خداوندی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ ہی سے خوف و ڈر رکھو۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم دربار خداوندی میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور تقویٰ کا لفظ طاعت و عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بس 1 منٹ کا موقع اور دیں۔ یہاں ڈرنے سے مراد طاعت و عبادت ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی کیے ہیں، چنانچہ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرمایا، یہ حضرت ابن عباس وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور رسول مفسرین ہیں۔ آپ نے اس کا معنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرو جیسی کی چاہیے۔ اور حضرت امام مجاہد جو آپ کے شاگرد خاص ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کو یوں تفسیر اس کی فرمائی ہے کہ اتقوا اللہ کا تقاتہ کی معنی یہ ہے رب تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرنا کہ پھر نافرمانی نہ ہو، اور اس کی ایسی یاد کا نقشہ دل میں قائم کرنا کہ پھر نسیان واقع نہ ہو، اور اس کی اس طرح شکر گزاری کی جائے کہ ہرگز ناشکری کا صدور نہ ہو۔ اور لفظ تقویٰ قرآن حکیم میں تیسرے اس معنی میں استعمال ہوا کہ اللہ نے فرمایا دل کو گناہوں سے دور رکھنا۔ اس معنی میں استعمال ہوا کہ دل کو گناہوں سے دور رکھنا، اور تقویٰ کے حقیقی معنی یہی تیسرے معنی میں ہے۔ پہلے دونوں معنی یہ مجازی ہیں۔ کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَىٰ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور دل کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب اور فائز المرام ہیں۔ یہاں پہ چند تعویل اور تھی، 1-2 آیت کریمہ۔ اس آیت کریمہ میں پہلے اطاعت ہے اور خوف کا ذکر فرمایا، پھر تقویٰ کا، تو معلوم ہوا کہ تقویٰ اطاعت و خشیت یعنی ڈر کے سوا کسی تیسری چیز کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے دور رکھنا۔ پھر علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک ہے شرک سے تقویٰ یعنی بچنا، اور دوسرا ہے بدعت سے تقویٰ یعنی بدعت سے بچنا، اور گناہوں سے تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا۔ تو تقویٰ کے 3 درجے، پہلا شرک سے تقویٰ، پھر دوسرا بدعت سے تقویٰ، تیسرا گناہوں سے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مرتبے ایک آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ وہ آیت کریمہ اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کھایا، جب کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور ایمان لائیں اور اعمال صالح بجا لائیں، پھر تقویٰ اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر تقویٰ اختیار کریں اور احسان کی راہ اختیار کریں۔ اس آیت میں پہلے تقویٰ سے مراد شرک سے پرہیز ہے، اور ایمان سے توحید مراد ہے، اور دوسرے سے بدعت پرہیز، اور اس کے مقابل ایمان سے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا اقرار و اعتراف مراد ہے، اور تیسرے تقویٰ سے صغیرہ گناہوں سے پرہیز اور اس کے مقابل احسان سے اطاعت و استقامت مراد ہے۔ تو اس وضاحت سے ظاہر ہوا کہ اس آیت میں تقویٰ کے 3 مرتبے یہاں بیان
کر دیے گئے، یعنی مرتبہ ایمان، مرتبہ سنت اور اطاعت خداوندی پر استقامت کا مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے کل گفتگو کھول کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔